बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेजबान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। एक ऐसा वक्त जब दहशतगर्दी नासूर जो है वो बन चुकी है और एक बार फिर दहशतगर्दी सर उठाती हुई नजर आ रही है। जब कौमी सलामती के मामलात पर संजीदा जो है वो फैसला लेने की जरूरत है और जब ये सवाल अहम है कि कौन पाकिस्तान के साथ है और कौन उसके खिलाफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक अहम इजलास में कहा है कि 2018 की नायल हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो ये तमाम चीजें हासिल की गई कामयाबियों को बेसिकली जो है वो जाया किया गया है और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होने से जो है वो रोका गया है और आज कौम इसी पॉलिसी के नताइज जो है वो भुगत रही है। अपोजिशन की अदम शिरकत पर उन्होंने सख्त तनकीद की है और कहा है कि दहशतगर्दों का असल जो हदफ है वो अवाम का जो है वो इत्तेहाद है, जिसे जो है वो किसी सूरत कमजोर जो है वो होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई 2018 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कोई कमजोरी आई थी? क्या नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोका गया है? और सबसे अहम और मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत, अपोजिशन और इदारे एक पेज पर जो है वो नजर आ रहे हैं या नहीं? इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अखुंजादा चट्टान साहब ने, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनको वेलकम करते हैं। और सोबिया शाहिद साहिबा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लाइन पे, PMLN से उनका ताल्लुक है, उनको वेलकम करते हैं। पहले मैं अखुंजादा साहब के पास आऊंगा। अखुंजादा साहब, फरमाइएगा कि 2018 में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद वाकई जो है वो रोका गया था, तो 2022 के बाद से जो है वो इसे दोबारा फाल क्यों नहीं किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया था इस पे हमने शुरू से अमल दरामद नहीं किया है। आप मुझे बताएं, इसमें हमने कहा था कि हम नेक्टा बनाएंगे, वो नेक्टा कहाँ पे है? हमने कहा था कि हम मदरसा इस्लाहात करेंगे, वो मदरसा इस्लाहात कहाँ पे है? हमने कहा था कि हम गुड और बेड नहीं करेंगे, जो भी असलाह उठाए है रियासत के खिलाफ वो लोग दहशतगर्द है, तो हमने तो गुड और बेड को ख़त्म नहीं किया था। ये जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी है ये है, इसमें बैरूनी हाथ भी होंगे, इसमें अंदरूनी हाथ भी होंगी, लेकिन बेसिकली हमने ये दहशतगर्दी खुद अपने ऊपर मुसल्लत किए हैं। हाँ, ये मुसल्लत हुए हम पे हमारे अंदरूनी और बैरूनी गलत पॉलिसियों की वजह से। अगर हम चाहते हैं कि इस दहशतगर्दी को हम ख़त्म करें तो हमने 3 काम करना पड़ेगा। नंबर 1 काम ये कि हम अपना अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियों को दुरुस्त करेंगे और खुसूसी तौर पर अफगानिस्तान के साथ हमारा जो पॉलिसी है उसको रिविजिट करेंगे। हमें मानना चाहिए कि अफगानिस्तान के बारे में हमारा जो पॉलिसी है वो गलत पॉलिसी है और इस गलत पॉलिसी ने हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। नंबर 1 हम ये काम करेंगे। दूसरा ये कि हम गुड और बेड का ये जो तस्वर है कि ये दहशतगर्द गुड है और ये बेड है, हमने गुड और बेड को ख़त्म करना पड़ेगा। सारे जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द है। हम बार बार इन लोगों को कह रहे थे, चाहे वो मुस्लिम लीग का हुकूमत था, चाहे हम PTI का हुकूमत था, कि देखिए ये एक माइंडसेट के लोग हैं। ये इन लोगों ने एक आदमी के बेत किया हुआ है, लेकिन नहीं ये कह रहे थे कि ये गुड है ये बेड है। एक तो हमने और बेड की तस्वर को ख़त्म करना पड़ेगा और दूसरा ये कि लोगों के एहसास महरूमियों को ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक लोगों के एहसास महरूमी को ख़त्म नहीं करेंगे, इस मुल्क के जो दुश्मन है, चाहे वो राय के लोग हैं, वो मुसाद के लोग हैं, वो कोई भी है, हमारे लोगों के एहसास महरूमियों से फ़ायदा उठाएंगे। अब मुझे बताएं, 2018 में आपने ट्राइबल एरिया को जम कर दिया पख्तूनख्वा में, और इसमें आपने एक कमेटी बनाई थी जो सरताज अजीज साहब के सरबराही में बनी थी और इसने सिफारिशात पेश की थी, जिसको आज आप भी तक याद हैं कि सरताज अजीज कमेटी के सिफारिशात। इसमें कबाइली अवाम के साथ वादा किया गया था कि हम 10 साल तक आप लोगों को NFC में 3% हिस्सा देंगे। जो इस टाइम पे 3% हिस्सा 100 अरब सालाना बनते थे, आप 350 अरब सालाना बनते हैं। कि आप लोगों के ऑपरेशनों में तबाही हुई है, जो नुकसानात हुई है, 5 साल तक हम आप लोगों का रिहेबिलिटेशन करेंगे और 5 साल में आप लोगों को दूसरे डाउन डिस्ट्रिक्ट के बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर में लाएंगे कि वहाँ पे बच्चों के लिए जितनी स्कूल है, मरीजों के लिए जितने बेड है, आप लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर हम डाउन डिस्ट्रिक्ट के लाएंगे।
10 سال تک آپ لوگوں کے مراعات کو ہم برقرار رکھیں گے. آپ لوگوں کا سینٹ کا کوٹا ہے, قومی اسمبلی کا کوٹا ہے, یونیورسٹیوں میں کوٹا ہے, ٹیکس میں آپ لوگوں کا چھوٹ ہے. یہ 10 سال تک ہم آپ لوگوں کے مراعات کو برقرار رکھیں گے, آپ لوگوں پہ ذمہ داری نہیں ڈالیں گے اور آپ لوگوں کو مراعات دیں گے. تو ہم پہ ذمہ داری ڈالا گیا, اور جو ہمارے ساتھ 3% کا وعدہ ہوا تھا NFC پہ, وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملا. تو اگر آپ نے اس ملک میں امن لانا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑے کر دیں اور وہ دشمنوں کے ہاتھوں میں نہیں کھیلے, تو پھر آپ بلوچستان, خصوصی طور پر ایکس پاٹا اور پختونخوا کے عوام کی جو احساسی محرومی ہے اس کو آپ ختم کریں گے. اب وہ زمانہ نہیں ہے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے. جی ہمارے لوگ مزدوری اچھا کرتے افروز صاحب, پنڈی میں, افروز صاحب فرمائیے اسلام گا آباد ابھی میں. جو حالیہ ابھی جو بیان آیا ہے اس میں سارا بلیم حکومت نے 2018 میں جو حکومت تھی, PTI کی حکومت تھی, اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان سے جو ہے وہ روکا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی PTI کا یہ کردار ہے, یا اگر PTI کا یہ بلیم کر رہی ہے حکومت کہ PTI کا یہ کردار ہے, انہوں نے جو ہے وہ تمام چیزوں سے جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان پر جو ہے وہ عمل کرنے سے روکا, تو کیا اس وقت حکومت بھی جو ہے وہ اسی جو ہے وہ ان کے پیچھے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے 2018 والی حکومت بھی؟ تو وہ بھی تو جو ہے وہ کوئی کام اچھے کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, نیشنل ایکشن پلان پہ جو ہے وہ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے بہتر. دیکھیے PTI کی حکومت سے پہلے بھی ہم نے جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا, اس میں 20% اس پہ عمل درآمد ہوا تھا, 80% اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا تھا. 20% عمل جو ہوا تھا وہ فورسز نے کیا تھا, جہاں جہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے, جہاں جہاں پہ حکومت کا ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں تھا, وہاں پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم ہوا. لیکن باقی کام تو سویلین حکومت کا تھا. وہ سویلین حکومت کا جو کام تھا وہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا, اور نہ PTI تو مائنڈ سیٹ اس کا جو ہے وہ تو طالبان کے حمایتی ہیں. ان لوگوں نے تو 40,000 لوگوں کو واپس اس ملک میں لایا اور ان کو دوبارہ منظم کر دیا, ان کو دوبارہ موقع دیا کہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو یہاں پہ منظم کرے. لیکن یہ ہے کہ 80% کام تو مسلم لیگ نون کی حکومت میں بھی نہیں ہوا تھا نیشنل ایکشن پلان پہ. ایک دور میں صرف اس پہ عمل درآمد ہوا کہ جب 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنا, آپ کو یاد ہے کہ سوات سے پاکستان کا ایجنڈا اتارا گیا تھا, ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا, اور بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہوا تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس کام کے لیے 3D کا پالیسی بنایا تھا کہ ہم جو لوگ آئین پاکستان کو مانتے ہیں, دستور کو مانتے ہیں, ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے. جو آئین کو نہیں مانتے, دستور کے نہیں مانتے, اس کے ساتھ لڑائی کریں گے, اور جہاں پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم ہوگا وہاں پہ ہم ڈیولپمنٹ کریں گے. آپ نے دیکھ لیا کہ آغاز حقوق بلوچستان ہوا, پاٹا میں اصلاحات ہوئی, اور سوات میں امن معاہدہ ہوا, اور جب طالبان نے وہ معاہدہ توڑ دیا تو پھر پورا قوم اپنی ریاست کے ساتھ کرا. اچھا صاحب یہ بھی فرما دیے گا, دہشت گردی میں جو ہے وہ حالیہ دنوں میں کافی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے, اور پاکستان ایک اچھی سمت میں جو ہے وہ جا رہا تھا معیشت کے لحاظ سے اور لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے. تمام جو ایک کانسیپٹ تھا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے, وہ ایک چیز جو ہے وہ ہٹتی جا رہی تھی, مگر اب دوبارہ سے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں ایک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. تو اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے حکومت کو چاہیے کہ وہ بہتر کر سکے, اور افغان جو پالیسی ہے اس پر کیا حکمت عملی بنانی چاہیے کہ جیسے PTI ایک جو ہے وہ حکمت عملی بنا رہی ہے کہ افغانستان کو جو ہے وہ افغانستان کے جو شہری ہیں ان کو جو ہے وہ شہریت دینے کی بات کر رہی ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے. افغان لوگوں کو ہم کیوں شہریت دے دیے؟ اتنا سال ہم نے اس کو اپنے ملک کے اندر رکھ دیا, پھر بھی پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں. تو ان کو شہریت دینا اس مسئلے کا حل نہیں ہے. ہمیں پالیسی یہ تبدیل کرنا چاہیے کہ افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے, افغانستان افغانوں کا ہے, افغانستان کے لوگوں کا مرضی ہے کہ اپنے اوپر طالبان کو مسلط کرتے ہیں, خلقیوں کو حکومت دیتے ہیں, پرچمیوں کو حکومت دیتے ہیں, حزب اسلامی کو حکومت دیتے ہیں. ہم عوام کے ساتھ تعلق رکھے. ہمارا پالیسی ابھی تک یہ رہا ہے کہ ہم اپنا ایک گروپ
ग्रुप को सपोर्ट करेंगे, उसको अफगानिस्तान में लड़ाएंगे। वो जब अफगानिस्तान में आएगा तो हम अपनी पॉलिसियाँ इनके ज़रिए चलाएंगे, और ये पॉलिसी हमारे बार बार कामयाब हुआ। हमने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, मुजाहिदीन का हुकूमत मुजाहिदीन को हमने अफगानिस्तान पे मुसल्लत कर दिया, फिर वो हमारे खिलाफ हो गई। इसके बाद तालिबान को, इनके खिलाफ हमने तालिबान को उठाया, तालिबान को हमने अफगानिस्तान पे मुसल्लत किया। तालिबान का जब हुकूमत बना तो वो पाकिस्तान के खिलाफ थे। फिर पहले बार हामिद करज़ई को जो है अमेरिका ने लाया था, लेकिन दूसरी बार हामिद करज़ई ने जो इलेक्शन जीता वो पाकिस्तान और हमारे इस्टेब्लिशमेंट के ताउन से जीता। हामिद करज़ई हमारे खिलाफ हो गई। फिर हामिद करज़ई को हटाने के लिए हमने अशरफ गनी को सपोर्ट किया, और अशरफ गनी ने जो इलेक्शन जीता था वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के जरिए से जीता था। अशरफ गनी फिर हमारी हुकूमत के खिलाफ हो गई। अब जो अमाराती इस्लामी थी, जिसको हम गुट तालिबान कहते थे, वो गुट तालिबान का हुकूमत वहाँ पे बना तो वो हमारे खिलाफ हो गई। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से ग्रुप बनाएंगे, अफगानिस्तान पे मुसल्लत करेंगे, वो हो जाएंगे, फिर वो हमारे मुखालिफ हो जाते हैं। इससे बेहतर ये है कि हम अफगानिस्तान के साथ इस तरह ताल्लुकात रखें जिस तरह हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात है। यहाँ पे चाहे फौजी डिक्टेटर का हुकूमत हो, यहाँ पे हाइब्रिड हुकूमत हो, यहाँ पे जमहूरी हुकूमत हो, हमारे और चाइना के ताल्लुकात में फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरह हम पीपल टू पीपल अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाए, हम अफगानिस्तान को एक खुद मुख्तार मुल्क तस्लीम करें कि अफगानिस्तान का मर्जी है। हाँ, इतना हम ज़रूर करें कि अफगानिस्तान का जो भी हुकूमत हो वो कोई इस तरह का पॉलिसी नहीं बनाए जिससे पाकिस्तान को कोई ख़तरा हो, जिसमें पाकिस्तान को कोई इंतशार हो, इसका हम उसको पाबंद बनाए। बाकी अफगानिस्तान जो है वो अफगानियों का है। हमें क्या ज़रूरत पड़ा है कि हम इधर से लोगों को लाते हैं और उसको ट्रेन करते हैं और उसको वहाँ पे लड़ाते हैं और फिर अफगानिस्तान पे काबिज कर देते हैं। जब काबिज हो जाते हैं वो हमारे खिलाफ हो जाते हैं। तो हमने अफगानिस्तान पॉलिसी को भी चेंज करना है और हमने अपने अंदरूनी पॉलिसियों को भी चेंज करना है। अब हमें इन चीजों से निकलना चाहिए कि ये गुट तालिबान है और ये बेट तालिबान है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें ज्वाइन किया है महमूद मौलवी साहब ने, सीनियर पॉलिटिशियन है, उनको वेलकम करते हैं। महमूद साहब फरमाइएगा कि जैसे कि हुकूमत सारा मलबा जो है वो पीटीआई के ऊपर डाल रही है, 2018 की गवर्नमेंट के ऊपर डाल रही है कि 2018 में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जो है वो उसको रोका गया, तो वाकई जो है वो रोका गया था नेशनल एक्शन प्लान पर अमल होने से, और क्या पीटीआई की जो पॉलिसी है खैबर पख्तूनख्वा में क्या वो वाकई सही है? देखिए, एक चीज मैं बताऊं, पीटीआई के दौर में पीटीआई की अपनी पॉलिसी, आज जो है इनकी अपनी पॉलिसी है। अगर उन पीटीआई के में उनकी पॉलिसी थी कि जी अफगान से समझौता करना है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट थे, वो अफगान के साथ समझौता, उनकी पॉलिसी अफगान के लिए कुछ और थी और आज की कुछ और है। मगर ये आज हम ये देख रहे हैं कि उस दौर की जो पॉलिसी आज फेल हो गई, ठीक है ना। मगर ये कहना है कि उस दौर में उन्होंने भी सही सोच के किया होगा, मगर आज इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, ये चीजें मुफाहमत से ही चलेगी। ये मैं आपको आज बता दूं, जो है टेबल के ऊपर सबको बैठना पड़ेगा। अगर आपको जो है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और इकोनॉमिक पॉलिसीज को ठीक करना है तो आपको टेबल पे तो बैठना पड़ेगा। और टेबल पे बैठ के मैं ये कहूंगा, देखें, चाहे पीटीआई को भी कहूंगा कि वो भी टेबल पे आए, बाकी सारी जमातें भी टेबल पे आए बैठे, और फौज भी हमारी अपनी है। अगर हम खुदा न खास्ता टेबल पे नहीं बैठेंगे और एक दूसरे को डिमोरलाइज करेंगे और एक दूसरे पे इल्जाम तराशी ज्यादा करेंगे तो इससे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं। क्योंकि पीटीआई जो है और उनका कॉन्सेप्ट है, वो फौज के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रही है। वो जो उनके जो है सर, अगर आपने बात की प्रोपेगेंडे के हवाले से, सोशल मीडिया पे वाकई जो है वो अगेंस्ट एक तरीके से हमारे इदारों के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये नहीं देखा जा रहा है कि जो हमारी मुसल्लह फौज है उसकी काफी जो है वो कुर्बानियां हैं मुल्क के लिए और दहशतगर्दी के खिलाफ हो जाएगा। जी, हम एंड अप कहाँ करेंगे? जी, देखिए ना, हमेशा ये होता था कि अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं चल रही है तो फौज टेक ओवर करती थी। अगर हम आज फौज को कंट्रोवर्शियल बना देंगे तो आप मुझे बताएं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाती है तो ये फिर कंट्रोल कौन करेगा? बाहर से लोग आके कंट्रोल करेंगे क्या? तो खुदारा ये जो माइंड सेट है इसको चेंज करें सब लोग।
اچھا سر یہ مجھے فرما دیجیے گا کیونکہ آپ ایک جو ہے وہ کراچی جو ہے وہ کراچی کی رہائشی ہیں اور ایک بزنس مین بھی ہیں پولیٹیشین بھی ہیں، تو بتائیے گا کہ سر وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ دہشت گردی کے باعث پاکستان کو $1.5 ارب سے زائد کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، اس کا ازالہ کیسے ہوگا اور کس طریقے سے چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت گردی کی وجہ سے ہر دور میں نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس زمانے میں 90 کی دہائی میں، ٹھیک ہے نا، کراچی میں دہشت گردی ہو رہی تھی اور یہ جو ہنگامے ہو رہے تھے، اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوا اس وقت کراچی میں۔ کبھی بھی دہشت گردی ہوگی تو فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گا۔ آپ مجھے بتائیں نا، اگر ایک دن ملیں بند ہوتی ہے تو اس ایک دن شہر بند ہوتا ہے، اس کا کیا کاسٹ ہے؟ ایک جو بام بلاسٹ ہوتا ہے اس کا مینٹل افیکٹ دوسروں پہ کتنا پڑتا ہے؟ کوئی آپ بزنس مین کو بولیں کہ جی انویسٹمنٹ لگائے، وہ کیوں لگائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے نا، وہ جو کہہ رہے ہیں اربوں کا نقصان ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ یہ بھی فرما دیجیے گا محمود صاحب، کیا کمزور معیشت دہشت گرد تنظیموں کو جو ہے وہ مضبوط کرتی ہے؟ کمزور معیشت میں یہ سوال کر رہا ہوں، کمزور معیشت دہشت گردی جو ہے وہ تنظیموں کو مضبوط کرتی ہے؟ آپ کا سوال دوبارہ کریں گے سر؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک کی کمزور معیشت دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں ان کو مضبوط کرتی ہے؟ بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ اسی لیے تو یہ کر رہے ہیں سب لوگ۔ وہ دیکھیں، یہ باہر کے ممالک جو ہیں وہ یہی کر رہے ہیں، ہمارے دشمن، وہ ہمارے اکنامی کو تباہ کریں گے تاکہ دہشت گردی بڑھے اور تاکہ یہ ہم ڈیوائیڈ ہوتے رہیں۔ دیکھیں آج جو ہے بلوچستان میں انویسٹمنٹ کرنے کو کوئی نہیں جائے گا، اس کی وجہ، اور جب انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو وہاں بے روزگاری ہوگی تو دہشت گردی بڑھے گی۔ ایک زمانہ تھا کراچی میں کوئی نہیں آتا تھا، کراچی میں لوگ انویسٹمنٹ لے جا کے پنجاب لے کے گئے۔ پوری سندھ سے جو کراچی سے انویسٹمنٹ پنجاب گئی تھی وہ کس وجہ سے گئی تھی؟ وہ اسی وجہ سے دہشت گردی کی وجہ سے گئی تھی۔ ہمارے کتنے جاننے والے تھے انڈسٹریلسٹ جو انہوں نے یہاں سے اپنی ملیں شفٹ کی تھی پنجاب میں۔ تو دہشت گردی تو وہی اسی چیز کا تو ہے، وہ کرتے رہیں گے اور تباہی ہوگی۔ تو سر محمود صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا، حکومت سارا ملبہ پی ٹی آئی کی اگر گورنمنٹ کے اوپر ڈال رہی ہے تو ابھی موجودہ گورنمنٹ ان کو 1 سال ہونے کو ہے اور دہشت گردی کے واقعات میں 1 سال میں ہی دیکھا گیا، اگر جو ہے وہ تو غلط میں نہیں کہہ رہا کہ ایک دم سے جو ہے وہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے 1 سال میں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جو موجودہ حکومت ہے اس کی بھی کوئی غلط پالیسیز ہے جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے کہ دہشت گردی ایک بار پھر جو ہے وہ سر اٹھانے لگی ہے؟ دیکھیں ایک چیز میں بتا دوں، پی ٹی آئی کی بھی غلطیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کسی ایک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف حکومت کی غلطیاں ہیں، غلطیاں سب سے ہو رہی ہیں۔ یہ میں ریپیٹ کر لوں، اور جب تک سب ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے یہ مزید بگڑتے جائے گی۔ یہ نہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں جی ساری غلطیاں حکومت کی ہے، سب کی غلطیاں ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو چمکانے کے لیے بھی تو اس کو استعمال کر رہے ہیں نا۔ پی ٹی آئی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس وقت بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان جب تک اندر رہے گا بہت اچھا ہے، ان کی جو ہے چمک رہے ہیں نا وہ لوگ۔ ٹھیک، اچھا اخونزادہ صاحب کے پاس میں آؤں گا۔ اخونزادہ صاحب، جیسے کہ محمود صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک پیج پہ جو ہے وہ بیٹھنے کی ضرورت ہے تمام سیاسی جماعتوں کو اور جو ناراض رہنما ہیں ان کو بھی، تاکہ ایک جو ہے وہ بہتر حکمت عملی اور جو ہے وہ چیزیں بنائی جا رہے ہیں اور بہتر کی جا سکے اس ملک کے لحاظ سے، لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے۔ تو کس طریقے سے حکومت کو جو ہے وہ اپنی حکمت عملی بنانی چاہیے ٹیبل کے اوپر، کہ ٹیبل پہ جو ہے وہ بات کی جائے اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر جو ہے وہ لایا جائے؟ دیکھیے جی، ایک پیج پہ تو سارے ہیں، کوئی بھی اس ملک میں دہشت گردی کو نہیں چاہتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ ایک پیج پہ آ جائے، بات یہ ہے کہ آپ ایک پیج پہ آ جائیں تو پھر اس پالیسیوں کو آپ چلائیں۔ آپ نے نیشنل الیکشن پلان کو کیوں نہیں چلایا، مجھے یہ بتائیں۔ اگر آج آپ پھر سارے ایک پیج پہ بیٹھ جائیں اور ایک پالیسی بنائیں اور پھر اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو کیا اس ملک میں امن آ جائے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو پالیسیاں بنائیں اس پہ عمل درآمد کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پالیسیاں تو بناتے ہیں لیکن اس پہ پھر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ یہ موجودہ حکومت جو بنا تھا اس کو ہم نے بار بار مطالبہ کیا کہ آپ مہربانی وزیر اعظم صاحب مہربانی کر کے آل پارٹی کانفرنس بلائے اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہے اس پہ کوئی فیصلہ کرے۔ لیکن موجودہ جو ہمارا مرکزی حکومت ہے اس کا ترجیح بلوچستان اور پختونخوا نہیں ہے، اس کا ترجیح صرف اور صرف پنجاب ہے
وہ صرف جو کچھ پنجاب میں اگر خیریت ہے تو سب خیریت ہے. آج کل بھی جو ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا, قومت اسلامتی کونسل بلایا, ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ جنگ عباسین کو کراس کر کے پنجاب میں آنے والا ہے. آج اسلام آباد کو تھریٹ سے, اسلام آباد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ گاڑی بھی پہنچ گئے ہیں, یہاں پہ خودکش بھی پہنچ گئے ہیں, تو یہ لوگ جاگ گئے. ورنہ اگر 1000 سال بھی یہ جنگ پختونخوا اور بلوچستان میں چلتا ہے تو یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ اس پہ توجہ نہیں دیں گے. اصل میں ہمارا جو مرکزی حکومت ہے اس کا ترجیح پختونخوا نہیں ہے, اس کا ترجیح بلوچستان نہیں ہے, اس کا ترجیحات جو ہے وہ صرف اور صرف پنجاب ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان صرف پنجاب کا نام ہے, اگر پنجاب میں سب کچھ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے, اگر پنجاب میں ٹھیک نہیں ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے. اور ہمارے لوگوں میں انتہائی احساسی محرومیہ ہے. وہ جو پنجاب کی طرف دیکھتے ہیں, ہم بالکل مانتے ہیں کہ پنجاب نے بہت ترقی کر لیا, ان کا ایجوکیشن دیکھ لے, ہماری یونیورسٹیاں سر بات تو وہی ہے کہ اگر ترقی پنجاب اگر کر رہا ہے تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اگر جب تک بہتر نہیں ہوگی دیگر صوبوں میں تو فورن انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ کس طریقے سے آپ لوگوں کو کنونس کر سکیں, بیرون ممالک میں جو لوگ ہیں ان کو کیسے کنونس کر سکتے ہیں کہ یہ ایک پرامن ملک ہے اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کی جائے؟ انویسٹمنٹ ہوگی تو ملک کی معیشت اور دوسرے صوبوں کو جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ روزگار پیدا ہوگا, لوگوں کو نوکریاں مل سکے گی. بھائی انویسٹمنٹ کے جو مواقع ہیں وہ تو پختونخوا میں ہیں, وہ تو بلوچستان میں ہیں. منرل اور مائنز جو آپ کے ہیں یا پختونخوا میں ہیں یا بلوچستان میں ہے. جتنی منرل ہے, مائنز ہے, چاہے کرومائٹ ہے, گرینائٹ ہے, نیپرائٹ ہے, ماربل ہے, تانبا ہے, گیس ہے, پیٹرول ہے, سونا ہے, یہ سارا تو یا بلوچستان میں ہے یا پختونخوا میں ہے. پنجاب میں تو صرف گندم ہے, چاول ہے, تو گندم اور چاول میں تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. لوگ انویسٹمنٹ کریں گے تو منرل میں کریں گے, مائنز میں کریں گے. تو جہاں پہ منرل ہے اور مائنز ہے وہاں پہ تو دہشت گردی ہو رہی ہے, تو لوگ کیسے آئیں گے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے؟ یہی تو ہم بار بار سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ملک کی معیشت کو کھڑا کرنا ہے تو وہ آپ کو پختونخوا کر سکتے ہیں, وہ بلوچستان کر سکتے ہیں, اور بلوچستان اور پختونخوا سے کے منرل اور مائن سے آپ تب فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب وہاں پہ امن ہو. اگر وہاں پہ امن نہیں ہو تو کوئی نہیں آئے گا اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. یہاں کوئی گندم میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تو نہیں آئے گا, نہ یہاں پہ چاول میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی آئے گا. لوگ یہاں پہ آئیں گے تو منرل اور مائنز کے لیے آئیں گے, اور منرل اور مائنز آپ اٹھا کے کہ کہاں پہ ہیں, یا پختونخوا میں ہے جو سابق پاٹا ہے وہاں پہ ہے, اور یا بلوچستان میں ہے. اس کے علاوہ تو میں آخری سوال محمود صاحب سے کروں گا. محمود صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ فورن انویسٹمنٹ آ سکتی ہے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال؟ آپ نے جیسے فرمایا کہ تمام جو مسائل کا حل ہے وہ ٹیبل ٹاک ہے, ٹیبل ٹاک کے لیے بھی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کا سلسلہ اور پرسنل جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. دونوں ایک دوسرے جو پارٹیز ہیں, چاہے وہ حکومت ہو اپوزیشن ہو, ایک دوسرے سے پرسنل جو ہے وہ گرج رکھے ہوئے ہیں. تو اس سے تو ملک کا نقصان ہو رہا ہے, نیشنل ایکشن پلان متاثر ہو رہا ہے سر اس سے. دیکھیں اس میں میں کہوں گا کہ جو بڑی پارٹیز ہے, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو کہ اس وقت حکومت میں ہے, ان کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور یہ سب کو دعوت دیں کہ وہ آئیں. دیکھیں اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہو جاتا, مگر جب تک یہ دعوت دیکھیں نا, لیڈ انہی کو لینا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی جو ہے ناراض ہے اور جو ہے باقی حکومت میں یہی ہے, تو ان کو بلا کے سمجھانا پڑے گا کہ خدا را یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ تباہی کی طرف ہے. یہ ملک جس کو بولتے ہیں نا, یہ ملک نہیں رہے گا تو آپ سیاست کیا کرو گے؟ اگر یہ ملک کے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, اگر یہ ڈیمیج ہوتا ہے اور یہ ہمارے کچھ صوبے کے کچھ حصے جو ہے مزید بگڑ جاتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں یہ سیاست کہاں کریں گے؟ کس چیز کے اوپر سیاست کریں گے؟ ملک ہے تو ہم سب سیاست کرتے ہیں. بالکل بالکل, ملک ہے تو ہم سب ہیں. اور آپ جو بات کر رہے ہیں کہ فورن انویسٹمنٹ, میں تو کہہ رہا ہوں لوکل انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, فورن انویسٹمنٹ تو دور کی بات ہے. سر لوگ جو ہے وہ پاکستان سے جا رہے ہیں کیونکہ یہی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال
کافی خراب ہے، اور تمام سیاستدان ہیں ان کو چاہیے کہ ملک کے لیے جو ہے وہ سوچا جائے اور اپنی پسند ناپسند کو جو ہے وہ ایک طرف رکھا جائے اور ملک کے لیے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ محمود صاحب اور اخونزادہ صاحب، آپ دونوں گیسٹ کا جو ہے وہ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک قومی مسئلہ ہے اور اس میں سیاست سے بالاتر ہو کر فیصلے لینے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے حکومت، اپوزیشن اور ریاستی اداروں کے ذمہ داریوں پر جو ہے نیشنل الیکشن پلان کی جو صورتحال کا جو ہے وہ جائزہ لیا اور اس سوال پر غور کیا کہ کیا واقعی 2018 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کمزوری جو ہے وہ آئی ہے، اور یہ جو ہے وہ ایک نئی بحث ہے اور جو کہ حکومت اور اپوزیشن اپنے اختلافات جو ہے وہ بھلا کر ملک کی سلامتی کے لیے جو ہے وہ ایک پیج پر آ سکے۔ کیا عوام اور فوج کے درمیان جو درار ہے اس کو ڈالنے کی کوشش جو ہے وہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ ناکامیاب انشاءاللہ تعالیٰ تو ہوں گے، اور ہم سب کا سب سے اہم پاکستان ایک بار پھر دہشت گردی کے جو ناسور ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے جو ہے وہ پرعزم ہے، اور ہم سب امید کرتے ہیں کہ ایک دہشت گردی کا خاتمہ ہو اور پاکستان ایک پرامن ملک جو ہے وہ بنے، فورن انویسٹمنٹ آئے اور پاکستان ایک خوشحال ملک جو ہے وہ بن سکے۔ اپنے میزبان شاہ رخ شاہ کو ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے، اپنا اور پاکستان کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔